ایک عورت جس کا تعلق فرانس سے تھا۔ اس عورت نے فرانس میں تعلیم حاصل کی اور فرانس میں ہی جوان ہوئی اور فرانس میں ہی اس کی شادی ہوئی۔ خاوند گجرانوالہ کا رہائشی تھا لیکن پیرس میں رہتا تھا۔ خاتون کا مائکہ لاہور میں تھا۔ اس خاتون کے مائکے اور سسرال کے تعلقات آپس میں صحیح نہیں تھے۔ اس عورت کا خاوند اس کو مائکے جانے سے روکتا رہتا تھا۔ گھر گجرانوالہ میں تھا، یہ گجرانوالہ میں ہی رہتی تھی۔ یہ سمجھدار اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ یہ عورت 8 ستمبر 2020 کو شاپنگ کے لیے لاہور گئی۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بچے بھی تھے۔ شاپنگ کے بعد یہ عورت اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ رات کو وہاں کھانا کھایا، بچوں کو نیند آ گئی تو اس نے گجرانوالہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت کی والدہ اس کو روکتی رہ گئی لیکن اس کا خیال تھا کہ خاوند کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوگا۔ لاہور سے گجرانوالہ کا فاصلہ 40 کلومیٹر کا تھا۔ یہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ رات کو 12:30 بجے لاہور سے روانہ ہوئی، محمود بوٹی سے موٹر وے پر آئی اور گجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ رات کے 1:05 پر ایسٹرن بائی پاس سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر آئی۔ یہ جو ہی لنک روڈ پر پہنچی تو اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ سڑک پر اندھیرا دیکھ کر یہ عورت خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بچے گاڑی میں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اپنے کزن سردار شہزاد کو فون کیا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم 130 ڈائل کر کے موٹر وے پولیس کو اطلاع دو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اس کزن نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور گجرانوالہ سے روانہ ہو گیا۔ خاتون نے موٹر وے ہیلپ لائن پر فون کیا۔ اس کو بتایا گیا کہ آپ M11 کے لنک روڈ پر موجود ہیں، یہ موٹر وے پولیس کی حد میں نہیں آتا۔ اور پھر موٹر وے پولیس نے اس عورت کو ایک مقامی نمبر دیا۔ خاتون نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور بتایا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور میں لنک روڈ پر پھنس گئی ہوں۔ اس عورت کو بتایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اس خاتون نے گاڑی کو اندر سے لاک کیا اور اپنے کزن اور پولیس کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر نہ ہی پولیس آئی اور نہ ہی اس کا کزن۔ اس دوران 2 ڈاکو دور ٹھہرے دیکھ رہے تھے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ پروفیشنل ہوتے تو ان کا طریقہ واردات علیحدہ ہوتا۔ یہ قریبی دیہات کے معمولی واردات یہ تھے۔ یہ ڈاکو تھوڑی دیر گاڑی کو دور سے دیکھتے رہے۔ جب 2 گھنٹے تک کوئی شخص گاڑی کے قریب نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس کو لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ڈانگ تھی جبکہ دوسرے ڈاکو کے پاس پستول تھی۔ یہ گاڑی کے قریب پہنچے اور پستول دکھا کر خاتون کو دروازہ کھولنے کو کہا لیکن خاتون نے انکار کر دیا۔ یہ دھمکیاں دینے لگے لیکن خاتون نے دروازہ نہ کھولا تو ڈاکو غصے ہو گئے اور ڈنڈے سے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، جس سے بچے خوفزدہ ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ خاتون بھی ڈر گئی اور نکل کر سڑک کی طرف دوڑ چلی اور ایک ڈاکو اس کے پیچھے دوڑا۔ اس دوران وہاں سے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی کے ڈرائیور نے خاتون کو دیکھ لیا تھا لیکن اس کی سپیڈ زیادہ تھی، تاہم وہ گزر گیا۔ لیکن آگے جا کر ڈرائیور خالد مسعود کے ذہن میں کھٹکا آیا۔ اس نے 15 پر پولیس کو اطلاع دی اور سارا واقعہ پولیس کو بتایا۔ اس دوران ڈاکو نے خاتون کا 2 سال کا بچہ اٹھایا اور اس کو لے کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف دوڑی۔ اس دوران دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچوں کو بھی اٹھایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان سے الجھ پڑی۔ وہ بار بار اپنے بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد کی تلقین کرتی رہی۔ بچے ڈر کر چیخ رہے تھے۔ خاتون ڈاکو کی منت کرتی رہی لیکن وہ درندے تھے۔ یہ ڈاکو ماں اور بچوں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے ایک کھائی کی طرف لے گئے۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائڈ پر پھینکا اور ان کے سر پر پستول رکھ دی۔ بچے ڈر کے سسک رہے تھے جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاتون اس ڈاکو سے لڑتی رہی۔ اس دوران ڈاکو بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ماں تھی، وہ بچوں کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پھر پہلا ڈاکو بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکو کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ لیے اور اس کو کہا کہ خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولی مار دوں گا۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈاکو اٹھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے تو گاڑی کے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا ایک جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور کون ہے کی آوازیں لگانے لگ گئے۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فائر کیے اور وہ کھائی میں اتر گئے۔ وہ کھائی 15 فٹ گہری تھی اور اس میں بھی اندھیرا تھا۔
जवान आवाज़ लगाते हुए सीधा आगे बढ़ गए। आगे खेल शुरू हो गए। अचानक इसको टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर पड़ा एक जूता नज़र आया। वो इसके करीब गया तो वो बच्चे का दूसरा जूता था। वो आगे बढ़ने लगा। इस दौरान इसको औरत की डरी सहमी हुई आवाज़ आई कि अल्लाह का वास्ता है, हमें कत्ल न करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो आवाज़ की तरफ दौड़ा और फिर सामने का मंजर देखकर दहल गया। सामने खेत के किनारे एक खौफजदा औरत बैठी थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खराश थे और 3 खौफजदा बच्चे इसके साथ लिपटे हुए थे। औरत ने बच्चों को अपने दोनों बाजू में जकड़ा हुआ था। पुलिस का जवान खातून के साथ बैठ गया और इसको तसल्ली देना शुरू हो गया, मगर औरत इसको पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक अंदाज में इसको मिन्नतें करती रही, खुदा के लिए हमें ना मारे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप हमारी गाड़ी भी ले जाएं, मैं आपको और रकम भी मंगवा देती हूँ, बस हमको ना मारो। इस पुलिस एहलकार की आंखों में आंसू आ गए। इसने इसे कहा, बहन आप परेशान ना हो, मैं वाकई पुलिस एहलकार हूँ। लेकिन औरत इसको पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस दौरान दूसरे एहलकार भी आ पहुँचे। बच्चे इनको देखकर मज़ीद सहम गए और उन्होंने अपनी माँ को जकड़ लिया। माँ इनको बार बार कह रही थी, तुम आंखें बंद कर लो और कलमा पढ़ते रहो। वो खुद भी कलमा पढ़ रही थी, लेकिन जैसे बच्चों की ज़ुबान गुम हो गई थी और आंखें बंद होना भूल चुकी थी। पुलिस ने वायरलेस कंट्रोल पर ऑफिस में इतला दी। पुलिस मुतहर्रिक हो गई और खातून SHO को भी बुला लिया गया। आधे घंटे में पुलिस एहलकार पहुंच गए। खातून SHO ने खातून को तसल्ली दी, इसके जिस्म पर चादर डाली और इसे और उसके बच्चों को लेकर सड़क पर पहुंच गई। इस दौरान खातून का कज़न सरदार शहजाद भी पहुंच गया। खातून मेडिकल करवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इसको बड़ी मुश्किल से इसके लिए रजामंद किया। इसको बच्चों समेत अस्पताल ले गई। मेडिकल टेस्ट हुए, नमूने लिए और फिर इन्हें घर वालों के हवाले कर दिया। ये लोग घर पहुंच गए, लेकिन 6 दिन बाद भी बच्चे अपनी फटी हुई आंखों से देर दीवार देखते रहे। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपने लगते थे और ये बच्चे चीख चीख कर कहते थे, अंकल हमारी मम्मा को ना मारो। ये औरत सारा दिन बाथरूम में गुजार देती थी। ये अब तक अपने जिस्म पर हज़ारों टन पानी बहा चुकी थी, लेकिन इसके जिस्म से इस मुआशरे की गिन नहीं उतर रही थी। ये ख़ुद को पाक नहीं समझ रही थी। ये औरत इस वक्त तक पाक नहीं हो सकती जब हम लोग इस मुल्क को मुल्क और मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।